اندر بے چینی محسوس نہیں کر رہے، ہم سکون محسوس کر رہے ہیں۔ اور صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس سچویشن میں کچھ اگر ہمیں نہیں مل رہا، کچھ ہم نہیں کر پا رہے، تو بھی ہم بے چین ہو کر اس پہ جلد بازی کا رویہ اختیار نہیں کر رہے، بلکہ ہم سکون سے اس پہ سوچ سمجھ کے پلان کر رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے ہماری زندگی میں سکون اترنا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ہماری ایک ہیبٹ بنتی ہے۔ ہمارا ذہن ایک دفعہ، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ شکر گزار ہوگا، ایک دفعہ صبر کرنے کی صلاحیت پیدا کرے گا تو پھر وہ ہمیشہ صبر کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ حالات بہت ہی خراب ہو جاتے ہیں تو انسان کے مایوس کن جو حالات ہیں نا، ان کا انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ایسے حالات میں انسان اس عادت کو کیسے اڈاپٹ کر سکتا ہے؟ جب ہم مایوس ہوتے ہیں تو اس وقت پہ تو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ ہم شکر گزار ہوں اور ہم صبر کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مایوسی جو ہے یہ ہمارے اندر ایک نیگیٹو فیلنگ ہے جو کہ بڑھتی چلی جاتی ہے ود ٹائم، اگر اس کے اوپر مایوس ہو کے ہی سوچیں۔ مایوسی کا مطلب ہے کہ کچھ میں چاہتی تھی اور وہ نہیں ہو پایا، اور مجھے لگ رہا ہے کہ اب شاید میری زندگی میں کچھ نہیں ہوگا یا کچھ نہیں ہے۔ لیکن اگر میری زندگی میں کچھ ایسا تھا جو میں چاہتی تھی نہیں ہوا، اب وہ اگر نہیں ہوا اور میں اسی نیگیٹو تھاٹ کے ساتھ ہوں، تو پھر آگے بھی بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ میں نیگیٹو ہی سوچوں گی اور شاید کہ پھر کچھ اور بھی ایسا ہو جو کہ نہ ہو سکے، اس لیے کہ اندر موٹیویشن ہی نہیں ہوگی، اندر خواہش ہی نہیں ہوگی۔ تو مایوسی کے وقت پہ تو ہمیں سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ مایوسی کی سوچ ہے جو کہ مجھے تنگ کر رہی ہے، مجھے اس سچویشن میں بھی پازیٹیو پہ فوکس کرنا ہے تاکہ میں حل نکال سکوں، تاکہ میں آگے کے لیے بہتری کا رویہ اختیار کر سکوں اور بہتر نتائج حاصل کر سکوں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، مجبوری میں اور صبر کرنے میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، مجبوری اور صبر میں بہت واضح فرق ہے جو کہ اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ اس میں جو واضح فرق ہے وہ یہ ہے کہ مجبوری کا مطلب ہے کہ میں سوچ رہی ہوں کہ میں مجبور ہوں کہ میں یہ کام نہیں کر سکتی، یا مجھے مجبوراً یہ کام کرنا پڑے گا۔ اب اس میں ہمارا ذہن جو ہے وہ فرسٹریٹڈ ہوتا ہے، اس تنگی ہوتی ہے، ہمیں غصہ آتا ہے، ہمارا دل کر رہا ہے ہم وہ کریں، ہم کنونسڈ نہیں ہیں اور ہم وہ نہیں کر رہے ہوتے۔ لیکن جو صبر ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی سچویشن میں کچھ کام کرنے سے روکا گیا یا آپ نہیں کر پا رہے ہو، تو آپ اس کے اوپر سوچتے ہو کہ اچھا یہ ممکن نہیں ہے اس وقت پہ، یا میں نہیں کر سکتی، تو اب مجھے کیا کرنا ہے اور میں اب اس کو کس طرح سے پلان کر سکتی ہوں۔ تو سچویشن وہی ہے، لیکن رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ ایک ہے جو مجبوری ہے اور ہم تنگ آ کے وہ کام کر رہے ہیں جو کہ ہم نہیں کرنا چاہ رہے تھے، اور ایک وہ ہے کہ ہم صبر سے پلان کر کے سوچ سمجھ کے اس وقت پہ جو ضروری ہے وہ کر لیتے ہیں، اور بعد میں جو ہم کرنا چاہ رہے تھے وہ بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ پھر شکر اور صبر کرنا، ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ شکر اور صبر جو ہیں یہ آپس میں بہت زیادہ کنیکٹڈ ہیں، اس لیے کہ جب ہم شکر ادا کرتے ہیں تو ہم تھینکفل ہو رہے ہیں نیچر کے، اللہ تعالیٰ کے، اپنے لوگ ارد گرد جو لوگ ہیں ان کے، اور جب ہم تھینکفل ہوتے ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں سکون اترتا ہے۔ سکون اترتا ہے تو ہمارے اندر وہ جو بے چینی، گھبراہٹ، ٹینشن، کچھ کرنے کے لیے زبردستی پش جو ہوتا ہے، جو اسے اسٹریس بھی کہتے ہیں، وہ سب بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے، کام ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں صبر زیادہ ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے، ہم امپلسو بیہیویئرز نہیں کرتے، ہم ری ایکشنری بیہیویئرز نہیں کرتے، ہم سکون کے ساتھ آرام سے سچویشنز کو دیکھ کر ان کا سولوشن نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جب انسان کو انزائٹی ہوتی ہے یا مختلف ایسے جو مسائل ہیں اس سے وہ دوچار ہوتا ہے، اس کا سامنا کر رہا ہوتا ہے، تو ایسے حالات میں بھی کیا وہ صبر کو یا شکر کو اڈاپٹ کر کے بہتر فیل کر سکتا ہے؟ صبر اور شکر سے ہمارے ذہن کے نیورو ٹرانسمیٹرز پہ بہت واضح اثر پڑتا ہے۔ نیورو ٹرانسمیٹر سے مراد ہے ہمارے دماغ میں مختلف کیمیکلز ہوتے ہیں۔ جب ہم صبر اور شکر کرتے ہیں تو سیروٹونن ایک کیمیکل ہے جو بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، وہ جب بڑھتا ہے تو ہمیں خوشی اور پازیٹیوٹی فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب ہم اچھا فیل کریں گے تو ہمارے اندر سکون ہوگا، کوئی بے چینی نہیں ہوگی، تو انگزائٹی نہیں ہوگی، انگزائٹی کی طرف ہم نہیں جائیں گے، ہمیں فیئرز نہیں ہوں گے، ہمیں ڈر نہیں لگے گا، ہم سکون سے سوچ رہے ہیں، پلان کر رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اوکے اگر یہ انگزائٹی والی سچویشن ہے جس میں مجھے ڈر لگ رہا ہے، لیکن میں اس میں سکون کے ساتھ
حوصلے کے ساتھ اس کے اوپر سوچوں اور اس کے اوپر پلان کروں تو ہم اس رخ پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، ہمارا ذہن پرسکون ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم دوسری طرف دیکھیں، اگر صبر اور شکر نہیں ہے تو ہمارے اندر بے چینی ہوگی، ہم ہمیشہ ڈر میں ہوں گے، ہم ہمیشہ کوشش کر رہے ہوں گے اب کچھ ہو نہ جائے، اب یہ کر لوں، وہ کر لوں، ایسا کر لوں، ویسا کر لوں، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے۔ ہمارے پاس اکثر کلائنٹس اس طرح کے ایشوز کے ساتھ آتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ انگزائٹی فیل کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے اندر ڈر ہے کہ زندگی میں تو جو کچھ بھی ہے وہ تو انپریڈکٹیبل ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب کیا ہونا ہے اور کب کیا ہو رہا ہوگا۔ تو ایسی سچویشن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو بیسیکلی ایسی سچویشن میں صبر اور شکر کا طریقہ اپناتے ہیں، جس کے ساتھ کہ وہ لوگ پھر سکون میں آنا شروع ہو جاتے ہیں جب نیورو ٹرانسمیٹرز بھی بہتر ہوتے ہیں، بے چینی، گھبراہٹ، ٹینشن کم ہو جاتی ہے، ذہن کا سوچنے کا انداز پازیٹیو ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ کی وہ جو ٹنل ویژن بن گئی تھی کہ آپ صرف نیگیٹو پہ سوچ رہے تھے کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آپ پازیٹیو پہ کہ اوکے یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ کتنا بہترین ہے اور اس وقت پہ میں کتنا اچھا فیل کر رہی ہوں، یعنی ہم مائنڈ فلنس ہم کہتے ہیں۔ تو ہمارا اگر اسلام کے لحاظ سے دیکھیں یا ادروائز ہم دیکھیں تو صبر اور شکر جو ہے وہ مائنڈ فلنس کی طرح ہی ہے، جس کو ہم آج کل بہت زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں۔ دوسری طرف اگر ڈپریشن کی بات کرتے ہیں تو جب ہم صبر اور شکر کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے جو ہے جیسا ہے کو میں ویسے ہی ایکسیپٹ کر رہی ہوں۔ اب پاسٹ میں کچھ ہوا، کوئی ٹینشنز آئی، کوئی ریگریٹس ہے مجھے کہ میں اس وقت پہ ایسا کرتی یا ایسا نہ کرتی، تو جب میں صبر اور شکر کر رہی ہوں تو میں کہہ رہی ہوں کہ اچھا جو بھی ہوا اس کو میں نے اب زیادہ نہیں سوچنا، ہاں اس میں سے کیا سولوشن نکالتی ہوں، کیا لرننگ کرتی ہوں، کیا میں اس میں سے سیکھتی ہوں، اس کے اوپر ضرور فوکس کروں گی۔ تو پھر ہم ڈپریشن میں جانے سے بھی رکنا شروع ہو جاتے ہیں، ہمارے اندر اداسی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہمارے اندر نیگیٹو تھنکنگ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ڈپریشن اور انگزائٹی دونوں تب ہی بڑھتے ہیں جب ہمارا ذہن منفی سوچوں پہ زیادہ فوکس کرتا ہے اور منفی چیزوں کو زیادہ ہائی لائٹ کر کے ہمیں تنگ کر رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جو کرنٹ دور چل رہا ہے اس میں جو میاں بیوی ہیں وہ دونوں اس عادت کو کیسے اڈاپٹ کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں سچویشنز تو بدلتی رہتی ہیں، آج مہنگائی کی وجہ سے ہم ایشو فیس کرتے ہیں، کل ہم کسی جنگ کی وجہ سے فیس کرتے ہیں، پرسوں ہم کسی اور وجہ سے فیس کرتے ہیں، ایشوز تو آتے رہتے ہیں۔ یہ جو شکر گزاری اور صبر کا رویہ ہے یہ انسان کی فطرت میں آ جاتا ہے، اس کی فطرت ہوتی ہے، یعنی کہ وہ سیکھتا ہے، لرن کرتا ہے۔ یہ بات بھی بڑی اہم ہے، ویورز کو میں بتانا چاہوں گی کہ شکر گزاری اور صبر ہم سیکھتے ہیں، ہم اپنی پریکٹس سے اپنے اندر انکلکیٹ کرتے ہیں، اور جب ہم یہ کرتے ہیں تو اس کے بعد چاہے انفلیشن ہو، چاہے مہنگائی ہو رہی ہے، چاہے کچھ بھی ہو رہا ہے، ہم اس میں سولوشن فوکسڈ ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مسئلے ہو رہے ہیں، ٹینشن والی باتیں ہیں، میرا گزر اوقات نہیں ہو رہا، لیکن میں اس میں بہتری کیا کر سکتی ہوں، بہتر طریقہ کیا اپنا سکتی ہوں، میں اس پہ فوکس کرنا شروع کر دیتی ہوں۔ تو شکر گزاری جو ہے یہ ہماری فطرت میں آ جاتی ہے، پھر ہم ہر سچویشن میں چاہے وہ جیسی بھی ہو ہم اس میں شکر گزار ہوتے ہیں اور بہتری کی طرف فوکس کرتے ہیں۔ اور یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی شکر گزار ہو گئے اس کا مطلب ہے آگے ہم کوئی بہتری کا نہ سوچیں، بالکل غلط، یہ بات ہے ہی نہیں۔ جب ہم شکر گزار ہیں تو ہم پرسکون ہو کے، ریلیکس ہو کے، پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ بہتری کا سوچیں گے تو ہم زیادہ اچھا سوچ پائیں گے اور زیادہ اچھے رزلٹس لے پائیں گے۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ بے چینی کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انسان شکر نہیں ادا کرتا؟ بے چینی جو ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے کہ ہم آج میں خوش نہیں ہیں، چاہے وہ پاسٹ کی وجہ سے ہو، چاہے وہ فیوچر کی وجہ سے ہو، چاہے وہ پریزنٹ کے کچھ ایشوز ہوں جن کی وجہ سے ہو۔ بے چینی ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے میں پرسکون نہیں ہوں، میں خوش نہیں ہوں، میں آج میں خوش نہیں ہوں، مجھے اچھا فیل نہیں ہو رہا۔ تو ایسی صورت میں ناشکری اور صبر جو ہے، صبر نہ ہونا، یہ چیزیں جو ہے یہ منفی رول ادا کرتی ہیں اور ان کی وجہ سے ہمارے اندر بے چینی بھی بڑھتی ہے۔ سو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کو بڑھا سکتی ہیں۔ تو ناشکری جو ہے وہ ہمیں ہمارے اندر آج میں خوش نہیں رہنے دیتی،
इसी वजह से हमें या तो एंग्जाइटी हो रही होती है या डिप्रेशन हो रहा होता है, या हम जस्ट र्यूमिनेशन यानी कि हम नेगेटिव सोचे जा रहे हैं, मल्टीपल चीज़ों पे सोचे जा रहे हैं और हम प्रोडक्टिव थिंकिंग नहीं करें। माशरे इसी से कोलैप्स करते हैं। जब माशरे में लोग जो हैं वो मनफी सोच रख रहे हैं तो फिर वो प्रोडक्टिव थिंकिंग नहीं कर रहे, वो आगे बढ़ने का नहीं सोच रहे, बेहतर का नहीं सोच रहे। तो ये जो बेचैनी होती है ना, ये उसी माशरे में ज़्यादा होती है जिस माशरे में नेगेटिव थिंकिंग जो है वो ज़्यादा होती है और मनफी सोचें जो है वो उनको प्रोडक्टिव नहीं बना रही।